آزادی صرف اور صرف ہمیں انگریزوں کے غلامی سے نہیں ملی تھی. جو انگریز نے ہمارے اوپر 200 سال تک حکومت کیا، اس سے آزاد ہونا صرف آزاد ہونا نہیں تھا ہمارے لیے. ہمارے لیے آزاد ہونا اس سینس میں تھا کہ ہم اپنی سوچ کے سے آزاد ہوں. ہم اس سوچ سے آزاد ہو جہاں پہ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہو. ہمارے سماج میں ہمارے ذات پات کا، ہمارے سماج میں اونچ نیچ کا، ہمارے سماج میں ہر ایک وہ چیز کا جس کے لے کر کے بات ہوتی ہے، جس میں ہم آزادی کو مکمل طور پہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ آزادی کے بارے میں بات کرنا ہے. ہمیں آزادی کے بارے میں بات کرنا ہے تو بچوں کے مستقبل کے بارے میں بات کیجیے، ان کو ایجوکیشن دیجیے. ہمیں آزادی کے بارے میں بات کرنا ہے تو بچوں کو فری ہو کر سوچنے کا موقع دیجیے. ہمیں اگر آزادی کے بارے میں بات کرنا ہے تو بچے کو وہ کرنے دیجیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اگر آزادی کا مفہوم سمجھنا ہے تو بچے کو اس کی زندگی کے بارے میں سوچنے کا موقع دیجیے. آپ پیرنٹس صرف ایک گائیڈنس بن کے بس بچوں کو گائیڈ کیجیے اور بچوں کو کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے. یہی ہمارا ایک پیغام ہے. ہمارا دیش انگریزوں کے حکومت سے آزاد ہوا تھا. لگ بھگ 200 سال کی حکومت کے بعد جو اس کھنڈر کو ملا، ہمیں جو وراثت میں ملی، بہت خون پسینہ محنت سے ملا ہے یہ دیش ہمیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عصبیت کا شکار رہے، ہم ان ایجوکیٹڈ کا شکار رہے، ہم ان امپلائمنٹ کا شکار رہے. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے، بالکل یہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ہمارے بچے آج جو ایجوکیشن لے رہے ہیں وہ ایجوکیشن کل بچوں کو نہ ملے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کے سوچنے پہ پابندی لگا دی جائے. آج ہماری سوچ پہ پابندی لگی ہوئی ہے. ہم برٹش کی حکومت سے تو آزاد ہو چکے ہیں لیکن ہم اس کے سوچ سے آزاد نہیں ہوئے. ہماری سوچ آج بھی وہی ہے. ایجوکیشن کو لے کر کے، چائلڈ ایجوکیشن کو لے کر کے، گرلس ایجوکیشن کو لے کر کے ہماری جو سوچ ہے وہ بالکل بھی نہیں بدلی ہے. آج 200 سال کی حکومت کے بعد بھی برٹشرز نے جو چینج کرنا چاہا تھا وہ گرلس ایجوکیشن کو بہت بڑھانے کی کوشش کی تھی. لیکن آج ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا ہے، خود مختار ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ گرلس ایجوکیشن کو بڑھاوا نہیں دے رہا ہے. گرلس ایجوکیشن کا ریشیو ابھی بھی بہت کم ہے. آزادی کا بالکل یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں تو ہم ذات پات سے آزاد ہو گئے. ہمیں ذات پات سے کی جو فاؤنڈیشن ہے اس سے آزاد ہونا چاہیے. ہمیں فرقہ بندی سے آزادی ملنی چاہیے. ہمیں جو سوچنے کی بندشیں ہیں اس سے آزادی ملنی چاہیے. ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایک آزاد بھارت کو بنانے کا ہے. آزاد بھارت کو ایک مستحکم بھارت بنانے کا ہے. آزاد بھارت کو ایک ایسے بھارت میں تبدیل کرنے کا ہے جہاں پہ لوگوں کو سوچنے کی آزادی ہو، جہاں پہ لوگوں کو کچھ کرنے کی آزادی ہو. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے. ہمارا مقصد ہمارے بچوں کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کے ساتھ آزادی جڑی ہونی چاہیے. ہم بچوں کو قید و بند کے مرحلے میں نہ رکھیں. ہم بچوں کو ان کی سوچ پہ قید نہ کریں. ان کی سوچ کھلے میدانوں میں چھوڑ دیں. انہیں سوچنے کا موقع دے. انہیں جو کرنا ہے انہیں کرنے کا موقع دے. وہ کامیاب بھی ہوں گے، ناکام بھی ہوں گے. انہیں کرنے کا موقع دیں گے تو وہ سیکھیں گے. ہمیں آزادی کا مفہوم اصل میں سمجھنا ہوگا. گاندھی جی نے جس نان کوآپریشن موومنٹ کی شروعات کی تھی، یا پھر ہمارے یہاں جس 1857 کی قیادت کی تھی شاہ ظفر نے، اس نے یہ سوچ کر نہیں کیا تھا کہ ہمارے عمر 80 سال ہو گئی ہے اور ہم کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں. اس نے یہ سوچ کے کی تھی کہ ہم جب اس دیش کو آزاد کرا دیں گے، ہم جب اس دیش کو آزاد کرا دیں تو ہمارے آنے والی پیڑھی ہماری جو ہوگی وہ ایک اچھے طریقے سے گورنمنٹ چلائے گی، وہ ایک اچھی گورننس چلائے گی. اسی طرح سے اب آج اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم ہر طرح کے عصبیت سے، ہر طرح کی جو نا اتفاقی ہمارے ذہن میں ہے، یا ہر طرح کی اسٹیریوٹائپ تھنکنگ جو ہے، وہ سوچ ہے ہماری، اس سے ہم خود کو آزاد کریں. خود کو آزاد کریں، اپنے بچوں کو اس آزادی کے راستے پر لے کر چلے جہاں صرف اور صرف غلط اور صحیح ایک باؤنڈری ہوگی. جہاں صرف یہ باؤنڈری ہوگی کہ بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اتنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بچے کے اوپر کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالا. شکریہ.